اور بلکہ خود ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حسن اور خوبصورتی کے 100 حصے عطا فرمائے، اور میرے حسن اور خوبصورتی میں سے اللہ نے میرے بھائی یوسف کو 1 حصہ عطا فرمایا۔ اب آپ سوچئے، جب حضرت یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے، ہم سنتے ہیں نا حضرت یوسف کا حسن کیسا تھا؟ ایسا حسن تھا کہ جب کوئی آپ کو دیکھتا تو یوں لگتا جیسے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا۔ حضرت یوسف کو جب کوئی دیکھتا تو وہ انہی کے نور کے اندر، انہی کی خوبصورتی کے اندر گم ہو کر کے رہ جاتا۔ اور وہ تو مشہور واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ زلیخا نے جب عورتوں کو جمع کیا تو انہوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں انہوں نے کاٹ دی، ایسا وہ گم ہو گئے تھے حضرت یوسف کے حسن پر۔ تو آپ سوچئے، جب اللہ نے حضرت یوسف کے حسن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے تو پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف کا حسن تو 1 حصہ ہے، اس کے 100 حصے تو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے، تو کیسا حسن ہوگا؟ تو آپ دیکھیے، انسان دنیا کے اندر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، کسی چیز سے پیار کرتا ہے، تو اس کے پیار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے، لبھانے والی ہوتی ہے، انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے، انسان کو اس کی خوبصورتی پسند آ جاتی ہے، تبھی وہ کسی سے محبت کرتا ہے، تبھی وہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، دنیا جہاں کے اندر اور ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی دوست احباب میں، آپ دیکھیے کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ پڑے ہوئے، جس کا حسن سب سے زیادہ، اس کے پیچھے سب سے زیادہ لوگ پڑے۔ کیوں؟ خوبصورتی کو دیکھ کر کے انسان محبت اور عشق کرتا ہے۔ لیکن آؤ نہ، کیوں نہ ہم اس محبوب سے محبت کرے کہ ساری دنیا کا حسن بھی اگر ملا لیا جائے تب بھی وہ میرے محبوب کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو کیوں نہ وہ محبت کی بات کی جائے، کیوں نہ وہ حسن کی بات کی جائے، کیوں نہ وہ عشق کی بات کی جائے کہ اگر ابو بکر نے اس کے حسن کو دیکھا تو خدا نے صدیق اکبر بنا دیا، اس کے حسن کو عمر نے دیکھا تو فاروق اعظم بنا دیا گیا، اس کے حسن کو عثمان نے دیکھا تو ذو النورین بنا دیا گیا، اس کے حسن کو علی نے دیکھا تو اللہ نے شیر خدا بنا دیا۔ اور امام اہل سنت تو یوں عرض کرتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اب یہ شاید آپ کو سمجھ نہ آیا، میں آپ کو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں۔ حسن تو آپ جانتے ہو، خوبصورتی، بیوٹی۔ حسن یوسف مطلب اشعار بتا رہے کہ یہاں حضرت یوسف کے حسن کی بات چل رہی ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مطلب انسان کاٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر انسان خود کاٹے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کاٹا یا کاٹی۔ لیکن انسان چاہتا نہیں تھا، اگر کوئی چیز کٹ گئی تو اس کو کہا جائے گا کٹی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں۔ مصر ایک ملک ہے، اور بلکہ دنیا کے اندر اس وقت زیادہ سے زیادہ 3 ملک پائے جاتے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ تو بات چل رہی ہے مصر کی، اور آگے کیا کہا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، انگشت زنا، زنا کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو آپ کو یہ پہلی لائن سمجھ میں آئی؟ اور پیچھے تک آپ سمجھ میں آئی آپ کو؟ پیچھے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ غور سے سنتے ہیں، پیچھے والے لوگ سب سے زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے کو ہمارے نبی علیہ السلام کا حسن لبھاتا ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان دنیا کی لڑکیوں کے حسن کے قصے نہیں سننا چاہتے، وہ تو آمنہ کے لال کے حسن کے قصے سننا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم حضور کے عشق سے، حضور کے حسن سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے جو شعر کہا وہ سمجھ گئے آپ؟ پہلی لائن، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔
अंगुष्ठ उंगलियां, जना औरतें, यानी कि हजरत यूसुफ के हुस्न पर मिस्र के अंदर औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिया या उंगलियां कट गई। अब जो लोग शायरी से मोहब्बत करते हैं उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि शेर में वजन भी होना चाहिए, रदीफ काफिया भी होना चाहिए। तो इसका अगला मिसरा क्या है? पहला मिसरा तो उसका मतलब यह है कि हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियों को काट दिया या उंगलियां कट गई। दूसरा मिसरा क्या है? हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। अब दूसरी लाइन भी आपको समझाता हूं। तेरे नाम पे पहले बात हुई थी हुस्ने यूसुफ, दूसरी लाइन में बात हो रही है तेरे नाम पे। हुस्न बड़ा है, नाम छोटा है। हुस्न बड़ा है, नाम छोटा है। तो इमाम अहले सुन्नत कहते वो तो हुस्न की बात थी, यहां तो मेरे हबीब का, मेरे नबी का आलम यह है जहां मेरे नबी का नाम आ जाता है दीवाने अपने सर कुर्बान कर दिया कर। का वहां हुस्ने यूसुफ है, यहां तेरे नाम पे। और फिर वहां क्या था? कटी, काटना नहीं चाहते थे, कट गई। लेकिन यहां दूसरी लाइन में क्या है? कटाते हैं। वो बेख्याली में हो गया, चाहते नहीं थे, कट गई। लेकिन यहां तो हुजूर का नाम ही ऐसा है कि दीवाने खुद से अपने सर कटाते हैं। हुजूर के नाम पे दीवाने खुद अपने सर कटाते हैं। तो क्या कहा? तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। वहां औरतों की बात थी, जना औरतों की बात थी, लेकिन यहां क्या है? मर्दों की बात है। वहां औरतों की बात थी, यहां मर्दों की बात है। और वहां मिस्र की बात थी, यहां अरब की बात है। मिस्र के अंदर नजाकत पाई जाती है, अरब के अंदर बहादुरी पाई जाती है। तो अब आप ये दोनों का मतलब समझ गए। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखिए आपको कितना मजा आता है। इसलिए कि असल मजा तो हुजूर की बात में है, असल मजा तो हुजूर की ज़ात में है, हुजूर की सिफात में है, हुजूर के मौजदात में है, हुजूर के हुस्न में है। अब इसको मैं देखता हूं कि आप कितने अच्छे से आप इसको सुनते हैं, कितने अच्छे से आप इसको सुनते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब।